سب سے پہلے تو جو بیک اینڈ پہ ہیروز ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے اکثر سٹیج کے اوپر. تو آپ کی پارٹی کے اندر کچھ بیک اینڈ ہیروز ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، ان کو جمع کرنے میں بڑا ٹائم لگاتے ہیں. یہ کامنٹ کر دیجیے گا، اس کے بعد ہم جو فردر ہیپننگ ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے. اتنا بڑا کراؤڈ کیسے اکٹھا کر لیا آپ لوگوں نے اور آپ سٹیج پہ نظر نہیں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. دیکھیے جی، تاریخ رقم ہوئی ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک. میرا لیڈر پاکستان کا ایک ایسا سپوت اور دین اسلام اور امت مسلمہ کو اللہ نے ایک ایسا تحفہ عمران خان صاحب کی شکل میں عطا کیا ہے جو ناموس رسالت کا علم، دین کی سربلندی، تمام مذاہب اور اقواموں کے لیے امن کا ذریعہ، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک ایسی سوچ جن کو مدینہ کی ریاست، کیا آپ نے پولیٹکس میں یہ سنا تھا؟ کبھی بھی نہیں. اور پھر درویش آدمی جن کے ساتھ رب ہوتا ہے نا، اور ماں کی دعا. یہ میں آپ کے آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ویورز اور آڈینس دیکھیں، آج کل تھوڑا ڈسکنیکٹ لگ رہا ہے. ہم جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور جو ہمارے ایج گروپ کے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ماں باپ. آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے اللہ کی طرف سے، تو میں کہوں گا جی مجھے ماں باپ، بچپن والے دن چاہیے، سب کچھ قربان ان پہ. تو خان صاحب نے ماں کو بھی پایا، باپ کو بھی پایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی محنت ہے. انپریسیڈنٹڈ اسٹرگل. پچھلے 200 سالوں میں آپ کو انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. نیلسن منڈیلا کا کیا ہم نے سنا تھا. خان صاحب نے اپنے بلبوتے پہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیئر کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک، اس کی مثال انٹرنیشنل پالیٹکس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. تو ایک تو یہ ان کا کرزما، ان کی کمٹمنٹ، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ٹیم اور لوگ خود، پاکستانی قوم کے دلوں میں اللہ نے جو خان کو اتارا ہے تو قوم خود بھی چل کے آئی. اب بات یہ ہے کہ پولیٹکس میں، سیاست میں مختلف لوگ آتے ہیں. کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے، کوئی اپنی ذات کے حوالے سے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تصویروں کے خواہش مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ والے، کچھ عہدوں کے شوقین ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو نکالیں گے نا، تو حق حلال کی کمائی اپنے بچوں کے منہ سے نوالے نکال کے، جب آپ، کیونکہ یہ خان نہیں، میرے ملک اور آنے والی نسلوں کی بات ہے، تو پھر آپ سٹیج پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمیں پہلے بتایا گیا کہ جی، کیونکہ کوہاٹ جنوبی اضلاع، تو میں اللہ کا احسان اور یہ کریڈٹ جاتا ہے خان صاحب اور پھر سی ایم کے پی پرویز خٹک صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، اور کوہاٹ، ہنگو، بنو، کرک، لکی، ٹانگ، ڈی آئی خان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، کرم ایجنسی، اورنگ ایجنسی، در آدم خیل، یہ ان کے تمام ووٹرز، سپورٹرز، ویل وشر، ہمارے جو تنظیمی اور باقی آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، ویمن ونگ، لیبر ونگ، ان سب کی لازوال کمٹمنٹ ہے. ایک طرف پشاور ویلی، مالکنڈ، ہزارہ ملتا ہے موٹر وے پہ، دوسری طرف جنوبی اضلاع اور ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈی آئی خان، میاں والی، اور پھر اٹک. کوئی 150 کلومیٹر جیم پیکٹ سی پیک پہ، مطلب گاڑی سنیل پیس پہ موو کر رہی ہے. ہمیں پہلے بتایا گیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 1 بجے آئیں، پھر کہا کہ جی کہ 3 بجے تقریر. بائی دا ٹائم جب ہم وہاں پہنچے تو شاہ محمود قریشی صاحب تقریر کر رہے تھے، بٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ پارکنگ، لوگوں کو نکالنا، ہجوم کا حصہ بننا. سو رادر دین کہ آپ سٹیج پہ جائیں تو لوگوں کے بیچ میں آپ نے پرپس سرو کرنا تھا، آپ نے پرپس سرو کر دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا،
یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.